آج ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی ایک رات کی عبادت انسان کی 83 سال سے زیادہ عبادت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات جو شب قدر کہلاتی ہے، جو نہایت قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اسی وجہ سے اس رات کی عظمت باقی تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ امام زاری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ شرف اور مرتبے کے لحاظ سے زیادہ بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے، اس لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو گویا اس کو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ایک امت کو اتنا بڑا موقع دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی کم عمر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر ہونے کی وجہ سے سابقہ امتوں کے برابر اعمال کیسے کر سکیں گے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے۔ دوستو، لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقدس رات اللہ تبارک تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، باقی سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ اس مبارک رات میں آسمان سے لاکھوں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اترتے ہیں، اور وہ زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے رحمت، برکت اور دعا لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس شب میں لیلۃ القدر چھپی ہے تو اس رات اللہ تبارک تعالیٰ سے میں کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔ یاد رکھے یہ رات بار بار نہیں آتی، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان لیلۃ القدر ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اس لیے لیلۃ القدر کو ضائع مت کریں، اپنے رب تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ شاید یہی وہ رات ہے کہ جب اللہ ہماری تقدیر کو بدل دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی ساعتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔